اللہ تعالیٰ آپ یاد کریں اور اسے ضرور ہر روز پڑھنے کی کوشش کریں۔ آئیے اب اس مجلس کا آغاز ہم قرآن مقدس سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ آئیے اب قرآن مقدس کی تلاوت کے بعد نعت مبارکہ پڑھنے کے لیے ہمارے آئے ہوئے مہمان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت مبارکہ کے چند اشعار آپ کے سامنے پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے مل کر منقبت امام حسین پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، آپ سبھی میرا ساتھ دیں انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ چھوڑ کے اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، چھوڑ کر اب تیرا آستانہ کربلا جا رہا ہوں میں نانا، اپنا وعدہ ہے مجھ کو نبھانا
کربلا جا رہا ہوں میں نانا. کہہ دیجیے سبحان اللہ. سر ہتھیلی پہ لے کے چلے گئے بھوکے پیاسے 72 چلے گئے حشر میں آب کوثر پلانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا. اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں. ایک سجدہ میں ایسا کروں گا جس کو میں شے میں پورا کروں گا. سر قیامت کے دن ہے اٹھانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا. ہر یزیدی کو آیا پسینہ ہر یزیدی کو آیا پسینہ ننھے اصغر نے کھولا جو سینہ خاک میں دشمنوں کو ملانا کربلا جا رہا ہوں میں نانا. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے نعت مبارکہ کے چند اشعار میں آپ کے سامنے پھر سے پیش کرتا ہوں. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. وہ مومنوں کی تو جانوں سے بھی قریب ہوئے. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. کہاں سے کس نے پکارا حضور جانتے ہیں. عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا. عمر نے تن سے جدا کر دیا تھا سر جس کا. وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور
جانتے ہیں وہ اپنا ہے کہ پرایا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے جینا میں کون ہے سردار نوجوانوں کے حسن حسین کے نانا حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں حسن حسین کے نانا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں۔ آئیے اب ہمارے مہمان خصوصی حضرت یونس صاحب قبلہ مبلغ سنی دعوت اسلامی کو میں دعوت دینے سے قبل کچھ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ کس خوشی سے بار غم دل پہ اٹھاتے ہیں حسین، کس خوشی سے بار غم دل پہ اٹھاتے ہیں حسین، جو کیا تھا وعدہ بچپن میں نبھاتے ہیں حسین۔ آج بھی میرا عقیدہ ہے کہ زندہ ہے حسین، آج بھی میرا عقیدہ ہے کہ زندہ ہے حسین، چاہنے والوں کے اپنے گھر بھی آتے ہیں حسین۔ بات سچ ہے اس بجھے دین نبی کی شمع کو، بات سچ ہے اس بجھے دین نبی کی شمع کو، اپنے ہی خون جگر سے جلاتے ہیں حسین۔ آئیے ہم اپنے مہمان کا استقبال نعرہ تکبیر سے کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ذکر شہدائے کرب و بلا، ذکر شہدائے کرب و بلا۔ السلام علیکم۔ تو تھوڑی سی آواز بڑھا دیں، پہلے دیکھ لیتا ہوں کیا۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الارض یریثها عبادی الصالحون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین
والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حاضرین بزم، محفل میں موجود حضرات علماء ذوی الاحترام و مبلغین سنی دعوت اسلامی و محفل میں موجود محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز پیارے بچوں، گھروں میں رہ کر سننے والی عزت مآب قوم کی پردہ نشین مقدس ماؤں، بہنوں اور پیاری بچیوں، اور یوٹیوب چینل کے ذریعے دیکھنے والے ناظرین اور سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ترجمان نبی بہم زبان نبی، ترجمان نبی ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، اور وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے عادا پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سن 1446 ہجری کی یہ چوتھی شب، اور میں دل کی عطا گہرائیوں سے ہمارے بیلاپور شہباز گاؤں کی ہماری اس جامع مسجد کے خطیب و امام صاحب کو، یہاں کے مؤذن صاحب کو، مسجد کے تمام ٹرسٹ کے اراکین کو، اور آپ تمام بزرگوں کو، محلے میں رہنے والوں کو، اور سنی دعوت اسلامی کے مبلغین کو دعا دیتا ہوں اور مبارکباد دیتا ہوں اس بات کی کہ آپ نے پھر سے ایک مرتبہ محرم شریف کے اس مبارک مہینے میں شہدائے کرب و بلا کی ذکر پاک کی محفل کا انعقاد کیا ہے۔ اللہ کریم قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو شہدائے کرب و بلا اور تمام اہل بیت اطہار، تمام صحابہ کرام، خلفائے راشدین کی بارگاہ میں اور اپنے نبی کی بارگاہ میں خراج عقیدت زندگی کی آخری سانس تک پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ان محفلوں کو نہیں سجایا گیا، ابھی جب میں آیا، اچھا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہی صرف کام پر جاتے ہیں، ان کے علاوہ شاید اور کوئی کام پر جاتا بھی نہیں ہے۔ یہ خوش فہمی ہے کہ ہمارے مبلغین یا ہمارے علماء مسجد تک ہی محدود ہیں، اور بہت سارے لوگ جذبات میں آ کے ایک جملہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ یہ جملہ میرے اعتبار سے علماء کی شان میں بے ادبی ہے کہ ملا کی دوڑ مسجد تک۔ معاذ اللہ، یہ آپ کی اور ہماری سوچ ہے۔ جس کو اللہ عالم بناتا ہے نا، اس کی پہنچ کہاں تک ہوتی ہے یہ اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے کو پتہ نہیں ہے۔ وہ اپنے پیچھے نماز پڑھنے والے کو کہیں پہنچائے نہ پہنچائے، اللہ کے قرب میں، اس کی رحمت کے قرب میں تو ضرور پہنچا دیا کرتا ہے۔ یہ ایک عالم دین کی شان ہوتی ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اگر ایسی محفلیں نہیں سجی، بہت سارے لوگ یہ سوچتے بھی ہیں کہ کیا ملتا ہے ایسی محفلوں کو سجانے کا، اور جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نہیں ہم ایسی محفلوں میں بیٹھیں گے، بیٹھنے کے بعد یقیناً کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے، دلوں کی دنیا بدلتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، عشق رسول کی شمع اور تابناک اور روشن ہوتی ہے، سنتوں پر عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، دلوں میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت پیدا ہوتی ہے،
برائیوں سے دور ہونے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. جب یہ فکر آنے لگے نا تو اللہ کا شکر ادا کرنا کہ اے اللہ میں جب ایسی محفلوں میں بیٹھا تو میری فکر، میرے خیالات، میری سوچ تبدیل ہوئی اور ان محفلوں میں آنے کا تو نے مجھے فائدہ عطا فرمایا ہے. دیکھیے بازار میں ہر کوئی بزنس ڈیلنگ، محنت مزدوری اور تجارت کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن فائدہ سب کو نہیں ہوتا. آج کمپٹیشن کا دور ہے، ہزاروں لوگ مارکیٹ میں ہیں، ان میں ہمیں حلال طریقے سے، ایکسپرٹ طریقے سے، صحیح طریقے سے مارکیٹ میں اتر کر پیسہ کمانا ہے، جائز طریقے سے. اب وہی کمائے گا جو محنت کرے گا، مزدوری کرے گا، جس کا طریقہ بہت اچھا ہوگا. اب ایسی محفل میں آئیں گے تو سبھی، لیکن فائدہ کس کو ملتا ہے؟ جن کو نہیں ملتا وہ اتنا سوچ لیں کہ میں پنکھے کے نیچے کمبل اوڑھ کر بیٹھا ہوں، مجھے ہوا نہیں مل رہی ہے. آپ ہنسیے مت، میں اس کو قرآن پاک کی آیت کی روشنی میں بتاؤں کہ تقریروں کا فائدہ ملتا کس کو ہے. ارے یار امام صاحب کو دیکھو نا، 1:30 بجے کی جگہ ہمیشہ 1:35 کر دیتے. تھوڑا کہیے حضرت کو تھوڑا ٹائم جلدی کر دیں، 25 کو نہیں کرتے 35 کو کرتے، 30 کا ٹائم ہے 30 کو ختم کریں. میں نے اپنی زندگی میں بہت زیادہ تو عمر دراز نہیں ہوں، لیکن 47 ابھی لگ چکا ہے. میں نے اپنی زندگی میں 2 لوگوں سے زیادہ پرفیکٹ آج تک کسی کو نہیں دیکھا. بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے سفید داڑھی والے، حج بھی کیا ہوگا آپ نے، دنیا کے مختلف علاقوں میں ٹریولنگ بھی کی ہوگی، آپ نے دیکھا ہے تو آپ مجھے آ کر بتا دیں کہ یہ 2 ہستیاں جن کا میں نام لینے جا رہا ہوں، ان سے زیادہ پرفیکٹ آپ نے کسی کو بھی آن ٹائم دیکھا ہے کیا؟ کبھی آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ کی اس مسجد میں 5 منٹ اذان کب لیٹ ہوئی تھی؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ جی اچھا میں سن نہیں رہا ہوں یا بول نہیں رہے؟ نہیں بتا سکتے نا. کبھی آپ بتا سکتے ہیں کہ ظہر کی جماعت کا ٹائم 1:30 بجے اور امام صاحب نے 1:40 کر دیا، 2-3 منٹ لیٹ کر دیا، ایسا کبھی ہوا ہے؟ آپ اگر ٹاپ موسٹ ایئر لائن جو انڈیا کی ہے، میں نام نہیں لے رہا ہوں کیونکہ یہ یوٹیوب چینل پر لائیو ہو رہا ہے اور بعد میں جب یہ اپلوڈ ہوگا تو کچھ لوگ کاٹ چھانٹنے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، آدھی بات یہاں کی آدھی بات یہاں کی کاٹ چھانٹ کر پیش کریں گے اور کہیں گے دیکھو فلاں مبلغ صاحب نے، کبھی سید امین صاحب نے، کبھی فلاں صاحب نے اس طریقے سے پیش کیا. آج یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں، اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر کچھ بھی کہنا پڑتا ہے. ہم نے دیکھا مانسون کے اعتبار سے، کلائمیٹ کے اعتبار سے، کبھی فلائٹ ٹیک آف میں تو کبھی لینڈنگ میں لیٹ کرتی ہے، کبھی ٹرین ارائیول میں تو کبھی ڈپارچر میں لیٹ کرتی ہے، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی لیٹ ہوتا ہے. لیکن اے اللہ تو نے ان 2 ہستیوں کو، اپنے مقبول بندوں کو کیسی خوبیاں عطا فرمائی. بارش ہو، آندھی ہو، طوفان ہو، سردی ہو، بخار ہو، نہ مؤذن کبھی اذان دینے میں لیٹ کرتا ہے، نہ امام کبھی جماعت کھڑی کرنے میں لیٹ کیا کرتا ہے. کبھی دیکھا اس سے زیادہ کسی کو پرفیکٹ بھی آن ٹائم دیکھا ہے؟ اس سے زیادہ پنچول میں نے کبھی کسی کو نہیں دیکھا، کبھی کسی کو نہیں دیکھا. اسی لیے اپنے علماء کا ادب کریں، ان پر انگلی نہ اٹھائیں کہ ان کو بیان نہیں آتا یہ لیٹ کر دیتے ہیں. اگر تقریر کا فائدہ ہم کو نہیں مل رہا ہے تو ہم اپنے دل سے سوال پوچھیں کہ آخر پرابلم اس میں تو نہیں ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ذاریات میں آیت ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کرو، ذکر کرو، تقریر کرو، بیان کرو. اللہ اس سے ملتا کیا ہے؟ تو اللہ فرماتا یہ ذکر، نصیحت اور واعظ و نصیحت کرنے سے اللہ ہر ایک کو نہیں بلکہ مومنوں کو فائدہ عطا فرماتا ہے. اب جو مومن ہوگا نا اس کو 100% قرآن نے کہا، اللہ نے فرما دیا اس کو فائدہ ملے گا. اور ہمارا یقین ہے کہ قرآن کی آیت ہی نہیں بلکہ ایک لفظ بھی نہیں بلکہ قرآن کا حرف سچ بیان کرتا ہے. اور اگر ہم نے دل کو پیالہ بنا کر تقریر سنی تو یقیناً اللہ ہمارے خالی پیالے میں علم اور عمل کا نفع ضرور عطا فرمائے گا. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج جو مجھے عنوان دیا گیا ہے وہ ایسی عظیم ہستی ہے
کہ جن کی خوبیوں کا اگر ہم چرچا کرنا شروع کریں تو ہماری زندگی تو ختم ہو سکتی ہے، لیکن ان کی خوبیوں کو ہم مکمل نہیں بیان کر سکتے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ابھی پرسوں جمعہ آئے گا تو امام صاحب جمعہ میں یہاں ممبر پر چڑھ کر خطبہ دیں گے، اور خطبہ میں خلفائے راشدین کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ اور اسی خطبے میں جب ہم حضرت عمر فاروق کی شان سنتے ہیں تو امام صاحب کہتے ہیں الناطق بالصدق والصواب مزین ممبر والمحراب، کہ جن کی زبان پاک سے نکلے ہوئے ہر جملے پر اللہ جس کو ثواب عطا فرماتا ہے، جس کی برکت سے اللہ نے محراب اور ممبر کو زینت بخشی ہے۔ اور عالم یہ ہے کہ جن کی سوچ کے موافق اللہ قرآن پاک کی وحی کا نزول فرماتا ہے، دنیا اسی عظیم ہستی کو عمر ابن خطاب فاروق اعظم کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ جانتے ایک آتھر نے ایک کتاب لکھی اسلام کے تعلق سے، اس نے لکھا کہ اگر اس روئے زمین پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور جو تھا وہ کم و بیش 6 سال کے لگ بھگ تھا، وہ لکھتا ہے کہ اگر 10 سال اور رہتے، کیونکہ شہید ہوئے آپ، اور آپ کی شہادت بھی بڑی شان والی، اور آپ کو غیب دا نبی نے یہ پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ اے عمر تم شہید ہونے والے ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک پہاڑ پر تشریف لے کر گئے، ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ساتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور سرکار عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ پر گئے تو حضور کے قدم اس پہاڑ پر پڑے نا تو وہ پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا۔ نعت شریف سن کر آپ اور ہم جھومتے ہیں، جھومنے کی اجازت ہے، لیکن یہ جھومنا آج کل اوور ہو رہا ہے نا۔ آپ عید میلاد شریف کے جلوس میں یا کسی ولی کے عرس میں دیکھتے ہیں ہمارے نوجوان کل تک جھومتے تھے، جھنڈا لہراتے تھے، ہاتھ لہراتے تھے، لیکن اب ڈانس کو لوگ جھومنا کہہ رہے ہیں، معاذ اللہ۔ عرس کو بدنام کرنے کی پوری کوشش، نبی کی میلاد کو بدنام کرنے کی کوشش، اور کون کر رہا ہے؟ کوئی باہر والا یا دوسرے مذہب والا آ کر نہیں کر رہا ہے، بلکہ نبی کا کلمہ پڑھنے والا، جس کو عرس سے عقیدت ہے، جس کو نبی کی میلاد منانے سے عقیدت ہے، لیکن جھومنے کو لوگ ڈانس کا نام دے رہے ہیں۔ اب جانتے جب یہ پہاڑ جبل جھومنے لگا تو تھوڑا زیادہ جھومنے لگا، جس کی وجہ سے پہاڑوں پر جو پتھر تھے وہ گرنے لگے۔ تو جھومنا جب ڈانس بن جائے نا تو نبی نے کیا کیا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قدم اس پہاڑ پر مارا۔ اگر علماء تم کو جملوں سے سمجھا رہے ہیں تو یہ جملہ ان کی مار سمجھ کر زیادہ جھومنا ڈانس کرنا رکو۔ محرم شریف میں بھی جتنے خرافات ہوتے ہیں ان سے رکو۔ شریعت کو، دین و سنیت کو، اہل سنت کو، مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام مت کرو مسلمانوں۔ آج ہماری وجہ سے سنیت بدنام ہو رہی ہے۔ پہاڑ جو ہے زیادہ جھومنے لگا تو نبی نے اس پر قدم زور سے رکھا اور فرمایا اے پہاڑ رک جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں۔ میں حیران ہوئے، اللہ، لوگ کہتے ہیں نبی کو رائٹ کا نہیں پتا، بیک سائڈ کا نہیں پتا، فرنٹ کا نہیں پتا، رائٹ کا نہیں پتا، لیفٹ کا نہیں پتا۔ نبی تو سمجھ میں آ رہا ہے، ہمارے نبی پاک خود اپنی ذات کے تعلق سے فرما رہے ہیں۔ سامنے حضرت ابوبکر صدیق ہے، اب 2 شہید بچے جو تھے وہ 2 شہید ہیں نا۔ ان دونوں ہستیوں کو بھی پتا چل گیا کہ اب نبی نے کہہ دیا ہے تو ہم بستر پر نہیں انتقال کرنے والے، اب ہمیں اللہ موت عطا فرمائے گا تو اللہ ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائے گا۔ جب ایسے ہی فرامین کو اعلیٰ حضرت پڑھتے ہیں تو عشق کے سمندر میں ڈوب کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا آقا تم پہ کروڑوں درود۔ نبی کو اپنی بیٹی کے ساتھ کیا ہونے والا نہیں پتا۔ میں کہتا ہوں اچھا کتنے دن کا کورس کیا آپ نے؟ آپ کبھی عید میلاد شریف کے جلسے میں بیٹھے ہیں؟ کبھی محرم شریف کے جلسے میں بیٹھے ہیں؟ کبھی نبی کی سیرت کو پڑھا ہے؟
نبی کی ہجرت کو پڑھا ہے؟ نبی کی شان کے ساتھ مدینے میں آئے پڑھا ہے؟ ہم کہتے ہیں نبی کی شان تو بہت عرف و اعلیٰ ہے، اتنی عرف و اعلیٰ ہے پوری دنیا مل کر میزرمنٹ لے کر ناپنے میں لگ جائے پوری دنیا کی زندگی ختم ہو سکتی ہے، لیکن نبی کی عظمت کو ذرہ برابر بھی ناپ ہی نہیں سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، دنیا کی عقل مل کر جس کو سب سے اونچا سمجھتی ہے نا، میرے امام کہتے ہیں اس اونچے سے بھی اونچا ہمارا نبی۔ دنیا جس کو سب سے اونچا سمجھتی ہے اس اونچے سے بھی اونچا کون ہے؟ ہاں، اور کیسی شان ہے، سنی کے پاس کوئی ٹیپ ہے ہی نہیں میرے بھائی کہ کون بڑا کتنا چھوٹا۔ ہماری تو عقیدت یہ جواب دیتی یا رسول اللہ کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ اگر اللہ کی شان کے بعد کسی کی شان سب سے عرف و اعلیٰ ہے تو یا رسول اللہ اللہ نے یہ مقام کسی اور کو نہیں آپ کو اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف پہنچے، ہجرت فرما کر جتنے لوگ کلمہ پڑھ چکے تھے میزبان تھے، ہر کوئی یہ چاہ رہا تھا کہ حضور میرے گھر میں آئے۔ اگر حضور اپنی طرف سے کہتے کہ میں فلاں کے گھر میں جا رہا ہوں، ایک کے گھر کو پسند کرتے تو باقی کا دل ٹوٹ جاتا کہ میں تو چاہ رہا تھا میرے یہاں بھی آئے۔ میرے نبی کی شان کہ حضور نے یہ پیغام دیا کہ ہمارے نبی دلوں کو توڑنے نہیں بلکہ ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے نبی دنیا میں آئے تھے۔ حضور نے فرمایا سب کہہ رہے ہیں حضور کی مبارک اونٹنی قصوہ، حضور نے فرمایا اس کی نکیل چھوڑ دو، یہ جہاں رکھے گی میں اسی کے گھر میں رکھوں گا۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو علم غیب نہیں، حضور کو، اچھا میں ایک بات بولوں گا ہنسنا نہیں، یہ جتنے آپ اور ہم بیٹھے نا ہم سب کو غیب کا علم ہے۔ غیب کس کو کہتے ہیں؟ جو نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کہیں گے سب کو کیسے؟ ابھی آپ گھر پر جاؤ گے کھانا کھانے بیٹھو گے تو امی پلیٹ میں یا بیوی پلیٹ میں کھانا ڈالے گی، ایک بار لے کے کھاؤ گے، دوسری بار جب وہ ڈالتی ہے 1-2 چمچ تو آپ کہتے ہیں بس 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 بس۔ میں پوچھتا ہوں آپ کو کیسے پتا کہ آپ کے پیٹ میں اتنی جگہ اتنا آنے والا ہے؟ آپ کو اتنی خبر ہے کہ پیٹ کے اندر کتنی جگہ ہے آپ ججمنٹ سے بتا سکتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کس سے کمپیئر کر رہے ہیں؟ کسی کہنے والے نے کہا تھا تو رینگتا ہے فرش پر، ان کا گزر ہے عرش پر، اب تو ہی ذرا فیصلہ کر کے تو بھی بشر وہ بھی بشر۔ ہمارے نبی کی شان کیا ہے؟ نبی نے کہا اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، یہ جہاں جا کے رکے گی میں اس گھر میں رکوں گا۔ اب اونٹنی مدینے کی گلیوں میں گھوم رہی ہے، ہر صحابی کی تمنا ہے، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ۔ لیکن اونٹنی کو دیکھو کہیں نہیں رکھی، اس میزبان رسول کے یہاں جا کر رکی۔ دنیا جس کو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے یاد کرتی ہے، اے قصوہ تیری عظمت پر قربان، تو کہیں بھی رک سکتی تھی، وہاں کیوں رکی؟ قصوہ کو کس نے بتایا کہ طبہ یمنی بادشاہ نام کے عاشق نے جو پیغام خط حضور کے لیے لکھا تھا وہ مدینے کے کسی اور صحابی کے گھر میں نہیں بلکہ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جس اونٹنی پر نبی سوار ہو جائے اس کی نسبت سے جب اونٹنی کو پتہ چل جائے کہ خط کسی اور کے نہیں حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں ہے، جس کی اونٹنی کو اللہ نے ایسا علم عطا کیا ہے، تو جس اونٹنی پر نبی سوار ہوتے ہیں اللہ نے ان کو کتنا علم عطا فرمایا ہوگا۔ نبی نے کہا 2 شہید کھڑے ہوئے اور دنیا نے دیکھا کہ 26 ذی الحج کو ابو لولو آتش پرست نامی فیروز نامی آتش پرست مجوسی نے خنجر کو زہر میں ڈبایا، اور عین نماز کے وقت جب نماز، بعض علماء نے تاریخ نگاروں نے لکھا کہ تکبیر ہونے والی تھی اور اس نے اٹیک کیا اور زہر میں ڈوبا ہوا خنجر تھا۔ اب سچویشن دیکھیے کتنی کریٹیکل ہے، اور فجر کی نماز کا ٹائم بھی بہت شارٹ ہوتا ہے۔ ہمارے ملک کے اعتبار سے جو کتاب لکھی گئی بڑی پیاری کتاب نماز کے فقہی مسائل کے تعلق سے، مومن کی نماز، جس کو حضرت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب مرکز اہل سنت پور بندر نے لکھا ہوا ہے۔ انہوں نے لکھا فجر کی نماز کا جو کم سے کم ٹائم ہے 1 گھنٹہ 18 منٹ اور زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ 35 منٹ ہے، بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے نا۔
بہت شارٹ ٹائم ہوتا ہے. جب آپ پر اٹیک کیا گیا, ہونا یہ چاہیے کہ اٹیک کیا گیا اور اٹیک کرنے کے بعد جب وہ آتش پرست ملعون بھاگنے لگا تو دوسرے صحابہ نے روکا, ان پر بھی اٹیک, کسی کے پیٹ میں کسی کے کہاں خنجر لگا, کچھ وہیں شہید ہو گئے. اتنا کریٹیکل والا معاملہ چل رہا ہے, سچویشن ہے, لیکن قربان امیر المومنین حضرت عمر فاروق کی عظمت پر آپ نے کہا کسی کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں, فجر کی نماز کا وقت کم ہے, پہلے ہم مل کر فجر کی نماز کو جماعت سے ادا فرمائیں گے. پیٹ پہ جام زخم لگا تھا, کپڑا وغیرہ باندھا اور نماز ادا ہوئی. اور پھر اسی اثنا میں عالم میں اتنا شدید زخم تھا کہ فرمایا گیا ایک محرم شریف یا 26 سے لے کر 1 کے درمیان اللہ نے آپ کو شہادت کا مقام عطا فرمایا. اب انگریز آپ کی لائف کو پڑھتا ہے قبول اسلام سے لے کر 26 ذی الحج کے اٹیک تک, اور وہ کیا پڑھتا ہے کہ 26 ذی الحج کے اٹیک تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامے انجام دیے, جو آپ نے دین کی خدمت کی, اور اپنی خلافت کے دور میں 22 لاکھ مربع میل زمین پر آپ نے اسلام کا پرچم لہرایا. جب وہ انگریز پڑھتا اتنے شارٹ ٹائم میں اتنی ترقی, تو اس نے لکھا کہ اگر مسلمانوں کے پاس ایک اور عمر ہوتی رضی اللہ تعالیٰ, یا جو عمر فاروق اللہ نے ان کو عطا کیا تھا وہ 10 سال اور رک جاتے نا, اور ان کی زندگی ظاہری طور پر ہوتی, تو وہ انگریز لکھتا ہے پھر پوری دنیا میں کوئی اور جھنڈا نہیں لے رہا تھا زمین پر, بلکہ وہ کارنامہ انجام دیتے کہ پوری دنیا کی زمین پر صرف اسلام ہی کا جھنڈا لہرانے والا ہوتا. یہ مسلمانوں نے نہیں لکھا, یہ کس نے لکھا؟ یہ ایک بڑا رائٹر لکھتا ہے جس نے بڑے بڑے لوگوں کی, لیڈروں کی سیرت کو پڑھا ہے. اب دیکھیے, آپ نے بارہا سنا ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جو اسلام قبول کیا نا, ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ دوسرے صحابہ میں اور حضرت عمر فاروق میں فرق کیا ہے, تو بزرگ نے کہا صحابی ہونے کے اعتبار سے تو کوئی فرض نہیں. دیکھیے, بعض صحابہ کو بعض صحابہ پر فضیلت ہے, جیسے بدری صحابہ کو ہے, جیسے خلفائے راشدین, جیسے عشرہ مبشرہ کو ہے, جو بدر میں شریک ہوئے تھے وہ صحابہ کا مقام عرف و اعلیٰ ہے. ان میں بھی وہ 10 جن کو جنت کا مژدہ ملا, عشرہ مبشرہ اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام, وہ 10, ان 10 میں بھی جو خلفائے راشدین ہیں, یہ درجے کے اعتبار سے اللہ نے ان کو فضیلت عطا کی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ بزرگ سے پوچھا لیکن دوسرے صحابہ میں اور حضرت عمر فاروق میں فرق کیا ہے؟ کہا دیکھو, درجے کے اعتبار سے اللہ نے جس کو جو مقام عطا کیا, لیکن دوسرے صحابہ میں اور حضرت عمر فاروق میں فرق یہ ہے کہ دوسرے صحابہ, حضرت عمر بھی اس میں شامل ہے رضی اللہ تعالیٰ, یہ سارے کے سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں. کون ہے بولیے جی؟ آپ بھی کسی کی نہ کسی کے ہے نا میرے بھائی. نہیں ہوئے تو تلاش کریں کسی شریعت کے, سنت کے پابند پیر سے جو نبی سے, ان کی آل سے, ان کے اصحاب سے, خلفائے راشدین سے محبت کرنے والا ہو, مسلک اہل سنت, مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند ہو, تو اس کے دامن سے وابستہ ہو جائیں. یہ پیری مریدی ایک الگ عنوان ہے, لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں سارے صحابہ حضور کے مرید ہیں. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت عمر مرید نہیں ہے کیا؟ وہ مرید تو ہیں, لیکن ان مریدوں میں ان کا مقام یہ ہے کہ سارے صحابہ مرید ہیں اور حضرت عمر فاروق حضور کی مراد ہے. پوچھنے والے نے کہا حضور مراد کیسے؟ کہا دیکھو, سب حضور کے پاس جا کر کلمہ پڑھ کر حضور کے مرید بنے, لیکن حضرت عمر فاروق کو حضور نے اللہ سے مانگ کر لیا, اور حضور نے دعا کی اے اللہ عمر بن حشام یا عمر بن خطاب, ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہو.
میں دعا کرتا ہوں اس میں سے ایک کو تو اسلام کی دولت عطا فرما اور اس کے ذریعے اسلام کو عروج عطا فرما، اور حضور کی دعا اور قبول نہ ہو۔ حضور کی دعا کی شان تو یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے دعا کو قبول فرما لیا، اور حضرت عمر فاروق جو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے تھے، لیکن اللہ نے دل کی دنیا کو بدلا اور نبی کے دامن کو تھام کر کلمہ پڑھتے ہیں اور نبی کے غلاموں میں شامل ہو جایا کرتے ہیں۔ یہ نبی کی دعا، اسی لیے کہا سارے مرید ہیں، اور حضرت عمر فاروق کون ہے؟ حضور کی مراد ہے۔ اور جب حضور کی مراد پوری ہوئی تو پھر اسلام کو عروج بھی نکلا۔ اذان جو آہستہ آواز میں دی جاتی تھی، حضرت عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں؟ کہا بالکل حق پر ہیں۔ کہا پھر آہستہ کیوں؟ اب کھل کر اذان دو۔ نماز گھر پر کیوں؟ کھل کر اذان دو۔ اور کھل کر اذان دی گئی، کھل کر نماز پڑھی گئی، کیونکہ حضور کی دعا تھی اللہ تجھے جو پسند ہو ان دونوں میں سے اس کے ذریعے تو اسلام کو عروج عطا فرما، اور پھر آپ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو وہ عروج عطا کیا۔ اور جانتے ہیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مفسر کبیر جن کو کہا جاتا ہے علامہ جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم ہستی ہیں جن کی عین سوچ اور رائے کے موافق، ہم سنتے ہیں نا الموافق رائے للوحی والکتاب، کہ جن کی عین سوچ اور رائے کے موافق اللہ نے قرآن شریف کی کم و بیش 21 آیتوں کا نزول فرمایا ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، 21 آیتیں کم و بیش قرآن شریف میں ایسی ہیں جو عین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کے مطابق۔ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، اچانک نظر پڑتی ہے مقام ابراہیم پر، اور خیال آتا ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ یہ جو پتھر ہے جس کے اوپر کھڑے ہو کر اللہ کے خلیل نے اللہ کے گھر کو تعمیر کیا ہے، یہاں پر ہم کو سجدے کی توفیق مل جاتی۔ ابھی سوچ رہے ہیں، طواف مکمل نہیں ہوا، اللہ نے فرمایا جبرائیل میرے حبیب کا غلام عمر سوچ رہا ہے کہ مقام ابراہیم کا مصلی بنایا جائے، جاؤ جا کر حبیب سے یہ پیغام دے دو۔ ان کی سوچ اور فکر کو، رائے کو اللہ نے قبول کر لیا، اور آج سے اللہ حکم فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیا جائے۔ یہ سوچ کے مطابق پردے کا حکم، نشاور چیزوں سے، نشے سے رکنے کا حکم، کس کی سوچ اور رائے کے موافق نازل ہوئی آیت؟ آپ نے دیکھا کہ پہلے آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب بھی مت جانا جب تم نشے کی حالت میں رہو۔ ابھی مکمل طور پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی، اور آپ نے دیکھا کہ دو مسلمان نشے کی حالت میں ہیں اور کچھ بات پر نا اتفاقی ہوئی اور دونوں لڑ بیٹھے، اور ایسا لڑے کہ ایک کا سر پھٹ گیا، خون جانے لگا۔ پھر ایک مرتبہ نماز پڑھنے کے لیے کوئی چلے گیا، نماز میں زبان سے کچھ کا کچھ نکل گیا۔ آپ کے دل کو تکلیف ہوئی، اللہ کاش یہ نشہ، یہ شراب ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی، ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیے یہ تڑپ تھی۔ آج تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ درگاہوں پر بھی معاذ اللہ نشاور چیزیں بکتی ہیں۔ آپ جائیے اور کہیے ہم لوگوں کو یہاں قافلہ لانا ہے، نہیں کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جائیے کہیے کہ ہم درگاہ کے اندر یا درگاہ کے باہر جو جگہ ہے وہاں اجتماع کرنا جائے، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہو رہا ہے، کام کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں ٹھیک ہے، ہم کو اجازت نہیں دے رہی، ہم کو کوئی ناراضگی نہیں ہے، لیکن یہ جو حرام کام ہو رہا ہے درگاہ پر، یہ رکنا چاہیے کہ نہیں رکنا چاہیے؟ جو ہونا چاہیے لوگ اس پر پابندی لگا رہے ہیں، اور جو نہیں ہونا چاہیے اس کو کھلے عام بیچا جا رہا ہے۔ کسی بزرگ کے آستانے کا نشاور چیزوں سے کیا لینا دینا مسلمانوں؟ اور اس نشے کے نقصانات کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایم ڈی ہو، چرس گانجا ہو، افیم ہو، براؤن شوگر ہو، کوریکس ہو، نہ جانے کیسی کیسی نشاور چیزیں آج مسلمانوں کے معاشرے میں کھلے عام بکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ کس کو تکلیف ہے؟ کون اس کے خلاف آواز اٹھائے گا؟ جانتے ہو یہ محرم شریف کا مہینہ چل رہا ہے، اور بیچنے والے بے غیرتوں سے میں کہوں گا
کہ تھوڑا جانوروں سے سبق حاصل کرے. کہتے ہیں مولانا اس کے علاوہ کوئی دھندا نظر نہیں آتا ہے. آپ نے سنا ہوگا اور ابھی آپ آگے سنیں گے ہمارے پروفیسر اسد نوری صاحب سے, ہمارے مبلغ صاحب سے, کہ جب امام حسین نے اپنا نائب بنا کر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے بھیجا نا, بڑا طویل واقعہ ہے. پہلے تو لوگوں نے آ کر ہاتھ پر ہاتھ دے دیا, ہم آپ کو قبول کرتے ہیں, امام حسین کو بلا لیجئے. لیکن جب بعد میں یزید نے جب رنگ پلٹا اور پھر ماحول بدلا اور توآ نامی خاتون کے گھر میں جب آپ تھے, آپ پر اٹیک کیا گیا, تو اتنے تیر نیزے برسائے گئے مسلمانوں کہ آپ تھک کر چور ہو گئے. آپ کہنے لگے العطش العطش, کوئی مجھے پانی دے دے. تو کسی نے پانی پیش کیا. جب پانی کا پیالہ سامنے آیا نا اور آپ پانی پینے لگے, تو کیونکہ لوگوں نے پتھر بھی برسائے تھے یزیدیوں نے, تو ایک پتھر آپ کے چہرے مبارک پر لگا تھا اور پتھر لگنے کی وجہ سے منہ سے خون نکل رہا تھا. دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. جب آپ نے پیالہ قریب لایا تو وہ خون کے قطرے پانی میں گرنے لگے. آپ اور ہم ہوتے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے, دشمن سامنے ہے, جان کا پیاسا ہے, ہم کو پیاس لگی ہے دشمن سے لڑنا, ہم ایک لمحے کے لیے نہیں سوچتے, ہم پی جاتے ہیں. آپ کو ہزاروں ایسے مسلمان ملیں گے جو آج پیپسی پی رہے ہیں. ہزاروں ایسے مسلمان ملیں گے وہ پروڈکٹ کا استعمال کر رہے ہیں جو یہودی بنانے والا ہے. جو ڈرگز پی رہے ہیں, میں ان کی بات کیا کروں, پڑھے لکھے نمازی لوگوں کو میں نے دیکھا وہاں پیپسی لے کر یہودی ناچ رہا ہے کہ اس سے منافع ہو رہا ہے اور ہم تمہارے بیت المقدس کو معاذ اللہ نقصان پہنچانے کی, مسمار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور مسلمان پیاس بجھانے کے لیے پی رہا ہے. کربلا سے ہم کو پیغام کیا ملا؟ جب خون کے قطرے گرنے لگے, حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدہ علیہ السلام نے اس پیالے کو دور کر دیا. جان بچانا فرض ہے, پی سکتے تھے لیکن نہیں پیا. کیوں؟ بتانا چاہتے تھے اہل بیت ان کو نہیں کہا جاتا کہ جو خون کا قطرہ پی لیں جان بچانے کے لیے. پیاسے شہید ہونا تو گوارا کیا, لیکن حلق کے نیچے خون والا پانی پینا گوارا نہیں کیا. آج میری قوم کچھ بھی دو, کبھی کبھی میں سوچتا اللہ یہ قوم کا کیا ہوگا. بکری کے آگے, گھوڑے کے آگے, گدھے کے آگے آپ اگر نان ویج رکھے نا نہیں کھائے گا. کتے کے آگے گھاس رکھے نہیں کھائے گا. لیکن مسلمان کے آگے جو رکھ دو, حلال کا ہے, حرام کا ہے, میکڈونلڈ کا ہے, کہاں کا برگر ہے, کہاں کا شورما ہے, بس کھانے سے مسلمانوں کو مطلب ہے. جب بھی آپ کی اور ہماری دعائیں سر سے اوپر نہیں جا رہی ہے. دیکھا دو مسلمان لڑ رہے ہیں, نماز میں زبان سے کچھ کا کچھ نکل رہا ہے, اللہ یہ نشہ حرام ہو جائے. آیت لے کر جبرائیل علیہ السلام نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے. یا رسول اللہ, اب ایمان والوں سے کہہ دو, یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. اے ایمان والو, نشے کے, جوئے کے, پاسوں کے, بتوں کے قریب بھی مت جانا. اعلان کر دیا یہ سارے کام شیطان کے کام ہے. فکر ہوتی تھی معاشرے میں برائی دیکھ کر اللہ آیتوں کا نزول فرما دیتا تھا. آج کہاں جا رہی ہے میری قوم؟ آج فکر فاروقی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ان کا عشق رسول جو اللہ نے عطا کیا تھا اس کے سمندر کا قطرہ اپنے سینے میں لینے کی ضرورت ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, وقت بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے. ابھی میں تھوڑے مختصر وقت میں, کیونکہ 11:15 کو ختم کرنا ہے, میں وہ کارنامے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. تقریباً 30 ایسے کارنامے ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا والوں کو عطا کیے. اور انہی کارناموں کو دیکھ کر جب 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا تو کولکتہ میں جب گاندھی جی نے ایک اسپیچ دی اور کہا اگر ملک کو ہمیشہ ترقی کی راہ پر لے کر جانا ہے, چاہتے ہو ملک پھر کبھی انگریزوں کا غلام نہ بنے, تو کہا اے ہندوستان والو, پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے خلیفہ فاروق اعظم کے طریقے کو اپنانا, یہ ملک کبھی خسارے میں نہیں جائے گا, یہ ہمیشہ ترقی ہی کرنے والا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے جانتے ہو؟ ہندوستان والے جن کو فادر آف دا نیشن گاندھی جی کے نام سے یاد کرتے.
اور افسوس میری قوم پر، میری قوم کے پاس وقت ہی نہیں ہے اپنے بزرگوں کی سیرت پڑھنے کا۔ میں 30 میں سے 3 یا 4 کارنامے گناؤں، اور اپنی قوم کے ان بچوں سے میں کہوں گا ہاتھ جوڑ کر جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کا رخ کیے ہوئے ہیں، اس وقت تم پر قوم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ تم بھی انوینٹر بنو، ایجاد کرنے والے بنو۔ جانتے ہو 22 لاکھ مربع میل پر اسلام کا جھنڈا لہرا رہا تھا، کیسر اور کسرا میں، یمن میں، مصر میں، بصرہ میں، مکے میں، مدینے میں، اس کے درمیان آنے والے تمام علاقوں میں قرب و جوار کے 22 لاکھ مربع میل پر۔ اب لوگ پوچھتے تھے وہاں کیا ہے ہمارا، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے، وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اب یہ کیسے سب کو بتایا جائے؟ تو دنیا کو خبر پہنچانے کے لیے اگر دنیا کے اندر سب سے پہلا نیوز پیپر بنا کر پوری دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے اگر لوگوں کو کس نے آشنا کرایا ہے تو اس نیوز پیپر بنانے والی ہستی کا نام فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ نیوز پیپر کیا ہے؟ نیوز کو انگلش میں، ہندی میں کیا بولتے ہیں؟ اخبار، سماچار پتر، لیکن نیوز کو سمجھایا آپ نے کیا ہے؟ NEWS، نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ، چاروں طرف، چاروں دشا میں 22 لاکھ مربع میل میں کیا ہو رہا ہے یہ کون بتائے گا؟ بتانے کے لیے آپ نے مشورہ کیا اور دنیا کو سب سے پہلا نیوز پیپر بنا کر حضرت عمر فاروق اعظم نے عطا فرمایا۔ بیت المال، ہاؤس آف منی اینڈ ہاؤس آف ویلتھ، جہاں حکومت کا خزانہ رہتا ہے، یہ سب سے پہلے تعمیر کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ اور ہمارے کامرس پڑھنے والے بچوں کے درمیان ایک سبجیکٹ آتا ہے جب وہ کالج میں جاتے ہیں، بک کیپنگ، یہ سبجیکٹ آتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ بک کیپنگ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے کہ بیت المال میں مصر سے کہاں سے کون سا سامان آیا اس کی انٹری ہوتی تھی، کون لانے والا اس کا نام لکھا جاتا تھا، سگنیچر لی جاتی تھی، تاریخ لکھی جاتی تھی، ٹائم لکھا جاتا تھا، کتنا آیا، کتنا گیا، کب کتنا گیا، بیلنس کتنا ہے۔ یہ بک کیپنگ کا سبجیکٹ بنا کر دنیا والوں کو سب سے پہلے جس نے دیا ہے، دنیا اسی ہستی کو فاروق اعظم کے نام سے یاد کیا کرتی ہے۔ سب سے پہلا پولیس اسٹیشن کا سسٹم کس نے بنایا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے۔ نیوی کا سسٹم کس نے بنایا؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے۔ آپ اور ہم جو تراویح کی نماز جماعت سے پڑھتے نا، کچھ حدیث کے ماننے والوں کو آج تک حضرت عمر فاروق کی یہ حدیث دکھی نہیں، یہ روایت دکھی نہیں کہ کہاں سے 20 رکعت ہے۔ تمہاری قسمت میں 4 ہے، 4 ہی پڑھ لو، اللہ نے ہم کو توفیق دی۔ ارے ہم تو کہتے ہیں تمہارے جوانوں سے اچھے ہمارے یہ بزرگ ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد بھی 4 پڑھ کر نہیں بھاگتے، یہ سچے فاروقی ہیں، جماعت کے ساتھ کھڑے ہو کر پوری مکمل 20 رکعت تراویح کی نماز ادا فرمایا کرتے ہیں۔ یہ جماعت سے نماز پڑھی جائے ایک حافظ کی ابتدا میں کس نے شروع کیا؟ دنیا اسی ہستی کو فاروق اعظم کے نام سے یاد کیا کرتی۔ اور دیکھیں جو آیت میں نے پڑھی تھی سورہ انبیاء کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الارض یریثھها عبادی الصالحون، اللہ زمین کا کنٹرولر وارث کس کو بناتا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت، یہ زمین کس طرح کہنا مانتی تھی؟ ایک مرتبہ بھوکمپ آیا، ارتھ کو ایک زلزلہ، جو درہ تھا نا آپ کا، آپ نے اس کو زمین پر پٹک کے کہا کیا تو عمر تجھ پر عدل اور انصاف نہیں کرتا؟ زمین کا کانپنا بند ہو گیا۔ اور حضرت عمرو بن عاص جب پہنچے، ایک علاقے کو فتح کیا تو دیکھا وہاں پر جو دریا تھا وہ سوکھا ہوا تھا اور لوگ ایک نوجوان بچی کو دلہن کی طرح سجا کر لے کر جا رہے تھے۔ لوگوں سے آپ نے پوچھا یہ میلہ کیا لگا؟ کہا میلہ وغیرہ نہیں ہے، ہم لوگ اس بچی کو زمین میں زندہ دفن کرنے جا رہے ہیں، بلی چڑھانے جا رہے ہیں۔ بلی چڑھانے کا یہ بلی کیا ہوتا ہے؟ اسلام میں یہ چیز حرام ہے، کسی کو ناحق قتل کرنا۔ لوگ ہم سے کہہ رہے ہیں مسلمان یہ کرتا ہے، مسلمان یہ کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں اگر انسانوں کو انسانیت کا حق کسی نے دلایا ہے تو وہ مذہب اسلام نے عطا فرمایا ہے، ورنہ بلی کا سسٹم کون مانتا تھا یہ دنیا جانتی ہے۔
حضرت عمر فاروق کے اس مقدس خلیفہ گورنر حضرت عمرو بن عاص نے کہا نہیں 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 نہیں، ہم اس بچی کو زمین میں زندہ دفن نہیں ہونے دیں گے، کہا پھر یہ دریا ہم کو پانی نہیں دے گا۔ کہا رکو، تیز رفتار چلانے والے گھوڑ سوار کو اپنے قاصد کو خط لکھ کر امیر المومنین کی بارگاہ میں بھیجا، کیا یا امیر المومنین ایسے ایسے معاملات ہیں؟ حضرت عمر فاروق نے کہا فوراً جاؤ، اور آپ نے 2 خط دیے، ایک حضرت عمرو بن عاص کے نام اور دوسرا اس دریا کے نام۔ دنیا والے پریشان تھے، اپنے گورنر کو خط دیا، وہ تو پڑھ لے گا، زمین کیسے پڑھے گی؟ اس خط میں لکھا تھا کہ میں جو خط دے رہا ہوں وہ زمین میں گاڑ دو۔ دنیا نظارہ دیکھنے کے لیے کھڑی ہے، نبی نے کیسے جیالوں کو پیدا کیا تھا، کیسے وہ مقدس خلیفہ تھے۔ زمین کو کھود کر جب اس میں خط گاڑا گیا، دنیا نے دیکھا کہ کل تک جو پانی آتا تھا اس سے کئی اچھے انداز میں پانی اس وقت سے لے کر آج تک اور صبح قیامت تک بہ رہا ہے، کیونکہ امیر المومنین نے زمین کو حکم دیا، اے دریائے نیل، اے دریا، اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو مت بہ، اور اگر اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو تجھ کو کوئی بلی دینے والا نہیں ہے، اور عدل اور انصاف کرنے والا عمر تجھے حکم دیتا ہے، اللہ کا واسطہ دے کر کے بہنا شروع کر دے۔ آپ کا لکھا ہوا خط زمین میں گیا، دریا نے حکم مان کر پوری توانائی کے ساتھ اپنے پانی کو دے کر بہنا شروع فرما دیا۔ ایک آخری بات تاکہ 10:45 تک ختم ہو جائے، اور یہ بات آج جوڑ کر کہوں گا، لیڈر بننے کا جن کو شوق ہے نا، لیڈر بننے کا ضرور بنو، لیکن کردار فاروقی اور خلفائے راشدین کے کردار کو اپناؤ۔ کیسے لیڈر ہوا کرتے تھے؟ ہمارے جتنے مسلم لیڈر ہیں، کیا کبھی یہ ہم کو رات میں، آدھی رات میں گشت، پیٹرولنگ، سروے کرتے ہوئے نظر آئے؟ کبھی نہیں۔ ہاں، لیڈر، کارپوریٹر، ایم ایل اے یا بننے سے پہلے کچھ تھے، بننے کے بعد وہ ٹاور والی بلڈنگ میں تو نظر آئے، لیکن محلے کے اندر گشت کرتے ہوئے نظر نہیں آئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ عادت کریمہ تھی کہ آپ کبھی پوری رات بستر پر نہیں آرام، کروٹ بے قرار۔ کہیں میری خلافت کے دور میں اگر کوئی بکری یا کوئی کتا بھی دریائے نیل کے پاس بھوکا یا پیاسا مر گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ یہ جواب دینے کی فکر۔ ایک صوبے میں آپ پہنچے، صوبے میں، اور گورنر کس کو بناتے تھے؟ آج تو جو چمچ گیری کر رہا ہے وہ بن رہا ہے میرے بھائی، لیکن وہاں گورنر، آپ نے ایک شخص کو گورنر کی پوسٹ پر اپوائنٹ کیا، اپوائنٹمنٹ لیٹر دیا، ابھی یہ لین دین چل رہا تھا کہ کچھ بچے دوڑ کر حضرت عمر فاروق کے پاس آئے۔ آپ نے ان بچوں کو اٹھا لیا، پیار کرنے لگے، کیسے ہو بیٹا، دعا کرنے لگے، ساری چیزیں، اور بچوں کے ساتھ تھوڑا پیار محبت سے پیش آ کر بچے چلے گئے۔ تو وہ جو گورنر کے لیے اپوائنٹ ہوئے تھے، کہا حضور یہ آپ کے بچے؟ کہا نہیں، یہ تو قوم کے بچے یہاں رہنے والے۔ کہا حضور آپ تو دوسروں کے بچوں سے اتنی محبت کر رہے ہیں، میں تو کبھی اپنے بچوں سے بھی اتنی محبت نہیں کیا۔ آپ نے اپوائنٹمنٹ لیٹر لے لیا۔ کہا معافی چاہتا ہوں، تم اس عہدے کے قابل نہیں ہو۔ کہا حضور کیوں؟ کہا جو چھوٹوں پر شفقت نہیں کر سکتا وہ گورنر بننے کے حق کو کیسے ادا کر سکتا ہے؟ من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا، نبی کا فرمان ہے، جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، فلیس منی، وہ ہماری سوسائٹی کا فرد نہیں ہے۔ جو معیار تھا گورنر یا پوسٹ پر کسی کو عہدہ دینے کا، وہ نبی کی لائی ہوئی شریعت، نبی کے لائے ہوئے دین اور نبی کے فرمان اور خدا کے فرمان کی روشنی میں ہوا کرتا تھا۔ آج کون بن رہا ہے عہدے دار؟ آج کون بن رہا ہے پریسیڈنٹ؟ آج کون بن رہا ہے جنرل سیکرٹری؟ کیا وہ اس کا حقدار ہے؟ کوئی بنا بھی دے تو اپنا محاسبہ کرو۔ مجھ کو کئی لوگ کہتے ہیں، حضور کی نالے نے پاک کے صدقے صرف تحدیث نعمت کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمارے امیر کی شفقتیں ہیں، تحریک کا صدقہ ہے، کئی مدرسوں کے کچھ نہ کچھ پوسٹ ملی ہوئی ہے۔ ہمارے ایک مبلغ صاحب نے کہا کہ یونس بھائی فلاں جگہ ہے، وہ ہماری شریک حیات بھی ایک بڑا مدرسہ خواتین کا چلاتی ہیں، وہ چاہ رہی ہیں کہ آپ بھی ایک عہدہ لے لیں۔ میں نے کہا معافی چاہتا ہوں، پہلی چیز ہمارے اصولوں کو تم نہیں فالو کر پاؤ گے، اور دوسری چیز پوسٹ لینا مقصد نہیں، اگر پوسٹ مل گئی تو وقت دے کر اس کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ لوگ ہمارے اصولوں کو دیکھتے تو کہتے ہیں آپ صدر بن جائیں، ہم کہتے ہیں کوئی لالچ نہیں ہے، خادم بن کر کام کریں گے، خادم بن کر کام کریں گے، ہم کو عہدے سے کوئی مطلب نہیں۔ اللہ نے جن جن کو مخدوم بنایا ہے، حاکموں کو نہیں، اللہ نے خادموں کو ہی مخدوم کا مقام عطا فرمایا۔
آپ جانتے ہیں ایک صوبے میں آپ پہنچے, گورنر نہیں بنایا, پیپر لے لیا. ہم لوگوں کے کچھ نمازی بھائی بھی ایسے ہیں جو پیچھے پڑے ہوئے رہتے بچوں کے, چل پیچھے چل, ایسا. میں جا رہتا ہوں وہاں تو بچوں کو جھڑکتے ہیں. میں کہا کیوں جھڑک رہے؟ امام صاحب نے جھڑکنے کا نہیں, امام صاحب نے کہا پیچھے کر دو. تو پیچھے کرنا اور ہے, جھڑکنا اور ہے نا. اور صرف امام صاحب نے جو بچوں کو کہا وہ ماننا, مسجد میں چندہ دینے کے لیے مت ماننا, غریب جو باہر کھڑا ہوا امام صاحب نے اعلان کیا اس کی مدد کرو وہ مت ماننا, قرآن شریف صحیح تجوید کے ساتھ پڑھو امام صاحب نے یہ کہا یہ مت ماننا. صرف بچوں کو پیچھے کرنے والا امام صاحب نے جو کہا وہ ماننے کا ہے. ایک علاقے میں آپ گئے, ایک علاقے میں, اور جانے کے بعد آپ نے پیٹرولنگ شروع کی, سروے کرنا شروع کیا. اس کو سرپرائز وزٹ کہتے ہیں نا, انسپیکشن کرنے آتے ہیں وداؤٹ انفارمیشن, پیٹرولنگ کے لیے, سروے کے لیے, انسپیکشن کے لیے. آج تو سی سی ٹی وی ہے, مانیٹر روم میں بیٹھ کر اسکول کا پرنسپل سارے کلاس روم کا جائزہ لیتا ہے, ناظم اعلیٰ بیٹھ کر درس گاہ کا جائزہ لے رہے ہیں. پہلے یہ سسٹم نہیں تھا, سرپرائز وزٹ اور انسپیکشن کا دور تھا. آپ پہنچے ایک صوبے میں, جائزہ لے رہے ہیں تو دیکھا ایک بوڑھا شخص, ضعیف ایجڈ مین بھیک مانگ رہا ہے. آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے, بھیک مانگ رہا ہے؟ تو جواب دینے والے نے کہا یا امیر المومنین, یہ ایک مجوسی ہے, آتش پرست, نان مسلم. ہمارے بہت سارے غیر مسلم بھائی ہمارے ملک میں رہتے ہیں, پتہ نہیں ان کو کیوں غلط انفارمیشن پہنچائی جا رہی ہے اور اس کو قبول بھی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں ہمارے جیسے مسلمانوں کو مت دیکھو, سینکڑوں سال پہلے جو کتابیں لکھی گئی نا اس کو دیکھو, اس کو پڑھو. اسلام کیا ہے صحیح معنوں میں سمجھ میں آئے گا. یہ امام صاحب قبلہ بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھیں کبھی حضرت نے نکاح پڑھایا تو کسی دلہا دلہن کو کہا کہ تم 2 ہو, تمہارے 12 ہونے چاہیے؟ کبھی نہیں کہا ہم سے کسی امام نے. میرا بھی ایک بار نکاح ہوا, مجھ سے کئی بزرگ لوگ بیٹھے, ہمارا کوئی عالم نہیں کہتا. ہاں ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ نبی کو اپنی امت زیادہ ہو اس بات پر خوشی فخر ہوگا جتنا ممکن ہو اولادیں زیادہ ہوں, لیکن یہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی پرابلم ہے زیادہ اولاد نہیں ہو, کوئی پرابلم نہیں. کہا گیا اس خاتون سے نکاح کرو کہ جس کی اولاد زیادہ ہو. کہا پتہ کیسے چلے گا اس کی اولاد زیادہ ہوگی؟ کہا اس کے گھر میں تحقیق کر لو. لیکن نہیں ملے تو نکاح نہیں ہوگا ایسا نہیں ہے. لیکن آج ہم تو ہمارے 12 فلم بنائی جا رہی ہے. میں کہتا ہوں ہمارے نبی کی سیرت کو دیکھو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 1, ان کی زوجین, ان کی ازواج پاک 11, حضور 1 اور پاک بیویاں 11. 11 اور 1 کتنے ہوئے بولیے؟ 12 جی. اچھا آپ کا میکس بہت کمزور ہے, 11 اور 1 12 بھی نہیں بول پا رہے ہیں. 11 اور 1 کتنے ہوتے میرے بھائی؟ اللہ تیرا شکر ہے الجبرا میں یہ لوگ اچھے ہیں. حضور کی لائف ہسٹری کو پڑھے, کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ حضور کی پاک اولادیں 12 تھی. 7 ملتی ہیں, 3 شہزادے اور 4 شہزادی. حضور 12 ہو کر 12 نہیں ہے. اور تم کو کس نے کہہ دیا کہ 2 اور ہم 2 ہمارے 12؟ خواہ مخواہ تم پریشان ہو. میں کہتا ہوں 56 اسلامی ملک ہیں, لیکن 56 اسلامی ملک نے کبھی کسی دوسرے مذہب کے ملک والوں پر یا مذہب والوں پر کبھی فلم نہیں بنائی. آپ فلم انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ آپ بنائیے, ہمارے مذہب میں فلم کی اجازت نہیں ہے. لیکن آپ کو ہم ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ اسلام اور ہمارے نبی اور قرآن کے بارے میں غلط پروپیگنڈا مت کریے. غیر مسلم تھا وہ یہود مجوسی. آپ نے کہا یہ غیر مسلم ہے, مجوسی ہے, کب سے یہاں؟ کہا یہ تو جوانی کے دور سے ہے. کہا جب اسلامی حکومت تھی اس وقت سے؟ ہاں. کہا ہاں. کہا یہ ٹیکس دیتا تھا جزیہ؟ سب لوگوں نے کہا ہاں. جب سب نے کہا, کہا پھر تو غلط بات ہے. کہا حضور بات سمجھ میں نہیں. کہا جب تک یہ کماتا تھا, محنت مزدوری کرتا تھا,
ٹیکس دیتا رہا، اب یہ معذور ہو گیا، کمانے کے لائق نہیں رہا، تو کیا ہماری خلافت کے دور میں اسلام آ گیا اور یہ بھیک مانگے گا؟ کہا حضور پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس تک پہنچو اور پوچھو ڈیلی کے کھانے کا کتنا خرچہ ہے، اور اس کو کہو تجھے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں، تو نے اسلام کو ٹیکس دیا ہے، اسلام کے قانون کو قبول کیا ہے، اب تیرا جتنا خرچہ ہوگا تیری آخری سانس تک وہ شریعت اور خلافت کے خزانے سے تجھے وہ خرچہ عطا کیا جائے گا۔ غیر مسلموں کا اتنا حق عطا کرتے تھے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ کردار فاروقی تھا۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا ایگزیکٹ 10 بج کر کل انشاءاللہ کرتے ہیں۔ تھوڑا میرے اعتبار سے ساؤنڈ جو ہے وہ تھوڑا آواز کھینچ رہا ہے۔ دیکھیے باہر آپ جائیں گے نا سپر آواز ہے، لیکن یہاں مانیٹرنگ کے لیے آواز نہیں ہے، تو میں تھوڑا سی رکنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کل بھی بہت خوبصورت انشاءاللہ عنوان دیا گیا ہے، ذو النورین حضرت عثمان غنی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت پر بیان ہونا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا میں بھی وقت پر آؤں گا، آپ بھی وقت پر آنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ 10:45 کا وقت دیا گیا تھا، میں ٹھیک 10:45 کو ختم کر رہا ہوں۔ گزارش ہے کہ جب آپ صلاۃ والسلام اور دعا پڑھ کر جائیں۔ 3 دن میں نے باندرا میں بیان کیا تو انہوں نے کہا یونس بھائی اعلان کرو کہ نان کٹائی اور شربتیں لے کے جائیں۔ میں نے کہا اس کے لیے کوئی اعلان کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے بھائی، نان کٹائی اور شربت کے لیے کبھی زندگی میں اعلان مت کرو۔ آپ بڑا بینر لگایا، علامہ صاحب آ رہے ہیں، فلاں مقرر صاحب آ رہے ہیں، فلانی اتنی اونچی ہستی آ رہی، گنے چنے لوگ، کرسی بھی نہیں بھرے گی، اور صرف 3 ڈیگ کھچڑے کی شہباز گاؤں میں لگا دیں، سی ووڈ والے بھی یہاں پر آ جائیں گے، پنویل والے بھی آ جائیں، ایسا لگتا ہوا نے جا کر ناک میں کہا وہاں کھچڑا بن رہا ہے۔ کیا ہے میرے بھائی، جن کے صدقے میں کھچڑا بن رہا ہے ان کے ذکر سے محبت نہیں ہے، کھچڑے سے محبت ہے۔ کرو میرے بھائی، میں نہیں کھاتا ہوں، آپ نہیں کھاتے سید صاحب، مانگ کے لے کر کھاتے ہیں کہیں نیاز ہو تو نیاز کا اعلان میں نے کہا نہیں بھی کراؤ، ٹینشن مت لو، لوگ لے کے ہی جائیں گے۔ لیکن آپ جب صلاۃ و سلام اور دعا کے بعد جائیں تو ہمارے سید صاحب صوفی سید جاوید آسوی ابوالعلائی نوری صاحب جو ہے وہ ملاڑ مالونی 7 نمبر سے آئے ہیں مکتب لے کر۔ یہ بہت پیاری کتاب کہ ہلاک ہونے والی 3 چیزیں، اس کتاب کو لکھنے والے جو رائٹر ہیں، آتھر ہیں، ہمارے امیر جو تعارف محتاج نہیں ہے، ایک ایسے موٹیویشنل اسپیکر جن کا خطاب اجمیر شریف کی عظیم روحانی بارگاہ سے لے کر وادی نور آزاد میدان تک، علی گڑھ یونیورسٹی سے لے کر برٹین تک، اور برٹین سے لے کر امریکہ، USA، نیو جرسی کی سیول کورٹ کے اندر تک جن کے بیان ہوتے ہیں، اس عظیم ہستی کی لکھی ہوئی ہے کتاب۔ اور یہ کتاب کیا ہے؟ ہلاک کرنے والی 3 چیزیں۔ امت ہلاک کیوں ہو رہی ہے؟ آج اس کو پڑھنا، سمجھنا، سمجھانا ضروری ہے۔ ہندی اردو دونوں زبانوں میں یہ کتاب آپ کو باہر مل جائے گی۔ میری گزارش ہے کہ خالی ہاتھ نہیں جائیں، کتاب کچھ نہ کچھ لے کر جائیں۔ بڑا مبارک مہینہ چل رہا ہے، اللہ توفیق دے پنجتن پاک کی نسبت سے 5 کتابیں لے کر امت کیوں ہلاک ہو رہی ہے، لوگ پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اس عمل سے بچیں گے تو اللہ ہلاک ہونے سے ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یہ کتاب باہر مکتب پر لگی ہوئی ہے، میری گزارش ہے کہ آپ اس کتاب کو لے کے جائیں۔ پچھلے جمعہ کو ہم لوگ تھے کچھ بھج میں، 700 سال پرانی مسجد جنت، بہت خوبصورت مسجد دیکھ کر دل خوش ہو جائے، ایسا لگ رہا ہے واقعی ہم جنت میں آ گئے۔ تو وہاں جمعرات کو میں نے اعلان جب کیا تھا تو ایک بھائی آئے اور ہمارے سید صاحب نے بتایا کہ بات کبھی کبھی لگ جاتی نہیں، کتاب کیا ہے، کبھی کتاب پر بھی بیان ہو جائے گا۔ تو اس بھائی نے 50 کتابیں ایک ساتھ لے لی، جس کو اللہ توفیق دے۔ اور میں تو کہتا ہوں یہ ترقی یافتہ دور میں نان کھٹائی کی جگہ ہے نا، آپ کتاب ہی دو۔ لوگ یار نیاز، ہاں یہ ہے نا، بولے یار شربت نہیں، لڈو نہیں، جلیبی نہیں، کتاب کہنا ہاں، شربت پیاس بجھانے والی، نان کھٹائی منہ میٹھا کرنے والی، کھچڑا بھوک مٹانے والی، اور یہ علم کی نیاز ہے، یہ کتاب کی نیاز ہے، یہ علم میں برکت دلانے والی نیاز ہے۔ تو نان کٹائی کی جگہ میرے بھائی کتاب بھی نیاز کی شکل میں بانٹ سکتے۔ تو ایسی اور بھی بہت ساری کتابیں آپ اس کو باہر سے لیں۔ اور مسلم کمپنی کا
بغیر الکوہل والا اس کمپنی کا دعویٰ ہے، عطر ہے۔ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ گرمیاں جب شدید ہوتی تھی نا، پسینے میں آدمی ڈوبا ہوتا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، اللہ ان کی خلافت کا، تقویٰ طہارت کا آپ کو اور مجھ کو صدقہ عطا فرما دے۔ وہ مسجدوں میں آتے اور عطر لے کر دیوار پر لگاتے۔ ماربل والی مسجد نہیں تھی۔ کل بھی میں نے ایک مسجد میں مغرب کی نماز پڑھی تو لوگ بارش میں بھیگ کر آتے ہیں اور جو پیردان ہوتا ہے اس پر پانی گرتا ہے۔ اب بارش پرسوں رات سے ہو رہی تھی، دھوپ نکلی نہیں، وہ بھیگ کر اس میں بدبو آنے لگی۔ تو میں نے ہمارے اصغر علی صاحب ہیں، ان سے کہا عطر ڈال دو تاکہ بدبو چلی جائے۔ حضرت عمر فاروق مسجد کی دیوار پر اور دیواروں پر عطر لگا رہے۔ دیکھنے والے نے پوچھا یا امیر المومنین، لوگ تو اپنی جسم پر، کپڑوں پر لگاتے ہیں، آپ دیوار پر لگا رہے ہیں۔ مسکرا کر کہتے ہیں گرمیوں کا موسم ہے، لوگ پسینے میں شرابر ہوتے ہیں، بڑی دور دراز سے لوگ مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں، کہیں پسینے کی بدبو سے کسی کو کراہت نہ ہو، اسی لیے میں دیواروں کو عطر سے معطر کر رہا ہوں کہ مسجد میں نمازی آئے تو بدبو سے پریشان نہیں ہو، بلکہ عطر کی خوشبو سے محظوظ ہو کر اللہ کا سجدہ کرے۔ تو یہ ان کا تھا طریقہ۔ ہم دیواروں پر نہیں، اپنے آپ پر لگائیں۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ ایک عطر جو ہے نا، اپنے ابا کے لیے لے کر جائیں۔ ابا کے لیے کبھی کچھ لیے ہم لوگ؟ بل لیے کپڑے کا، ابا ذرا دے دینا، ابا ذرا میرا موبائل ریفل کرا دینا نا، ابا ریچارج ختم ہو گیا، ابا مجھے شورما کھانا ہے، ابا سنڈے کو مجھے 300 دینا۔ کیوں؟ سب دوست لوگ مل کر ہے نا پکنک پر جا رہے ہیں، تو ہمیں ابا صرف اس لیے یاد آتے ہیں۔ ابا کو عطر دو، اور کبھی کبھی اللہ توفیق دینا تو اپنے امام صاحب کو بھی ایک عطر گفٹ میں دیا کر۔ امام صاحب سے کانٹیکٹ بڑھاؤ، مؤذن صاحب سے اچھے تعلقات رکھو، جس حافظ صاحب کے پاس عربی پڑھتے ہو ان سے بھی اپنا ربط جو ہے مضبوط کرو۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم، کھڑے ہو جائیں، صلاۃ والسلام۔ نبی